بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر اور ایک چکی والی عورت کا یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے باہر پہنچے تو وہاں ایک جنگل میں قیام کیا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے، لیکن ابھی افطاری میں کافی وقت تھا۔ چنانچہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے چلا گیا تو کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم تھی حضرت لال شہباز قلندر کے پاس، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پسوانے کی غرض سے شہر چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھروں میں چکیاں ہوا کرتی تھی اور چند معاوضہ لینے کے بعد وہ گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس مقصد کے لیے پھرتے ہوئے ایک گھر کے قریب پہنچے، جہاں پر ایک عورت اپنے گھر میں گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لے سکی، آپ رحمۃ اللہ علیہ پر عاشق ہو گئی۔ حالانکہ شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فتور آ گیا، بری نیت سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی، چونکہ اس عورت کی نیت بری تھی۔ اس نے گندم پیستے پیستے للچائی ہوئی نظروں سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی اور سر جھکا کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئی۔ عورت بعد دستور للچائی ہوئی نظروں سے آپ کو دیکھتی رہی اور اس کی ضبط کا بندر ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عورت کو اس قدر بری نیت کو دیکھ کر اٹھے اور گندم وہیں چھوڑ کر گھر کے دروازے کی طرف لپکے۔ عورت چونکہ بد کردار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ درویش یہاں سے نکلنے والے ہیں، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی، اگر میری بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں گی اور تم پر الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف نہ لاؤ۔ آپ نرم دل کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے، اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح غلبہ کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی شیطانی ہوش میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور سن کر ارد گرد کے گھروں سے بہت سے لوگ دوڑے چلے آئے اور ایک مجمع اکٹھا ہو گیا۔ جب عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، اس نے سارا واقعہ بتا دیا۔ چنانچہ لوگ دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے عورت سے اثر صورتحال پوچھی۔ عورت نے وہی بات بتائی جو محلے داروں کو بتا چکی تھی۔ اب قاضی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر ایک عجیب قسم کا دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی نیک انسان ہے۔ چہرے سے آپ کی شرافت ٹپک رہی تھی، اس لیے قاضی نے بہت ہی موت پانا انداز سے کہا، اے نیک انسان، اس عورت نے تم پر بہت بڑا الزام لگایا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ اور یہ الزام ایسا ہے کہ سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت تمہارے چھٹکارے کی نہیں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اعتماد اور تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ اے قاضی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر واضح ہیں کہ میں اپنی صفائی میں کوئی گواہ پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا بچہ ہے، تو اس وقت جولے میں لیٹا ہوا تھا اور وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ اس عورت کا یہ بچہ ہے تو اس وقت جولے میں لیٹا ہوا تھا اور وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور قاضی بھی کہنے لگا، اے شخص، کیا کبھی کسی عشیر خوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور بولے، قاضی دیکھو نا، اس عورت نے مجھ پر بہت گھٹیا الزام لگایا ہے، اور جہاں تک اس بچے کی کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا۔ قاضی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تمام حاضرین بھی سارے کاروائی دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ اب قاضی نے بچے کی باپ کو حکم دیا وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر اور فرمایا، اے معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
को कलाम करने की कुव्वत अता फरमाई थी। तुम इस वाहदाहु ला शरीक को हाजिर नाजर जानकर गवाही दो कि जिस वक्त मैं तुम्हारे घर में मौजूद था, तुमने इस वक्त अपना अंगूठा चूसते हुए क्या देखा और हमारे दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी। अल्लाह ताला की कुदरत कामला और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की करामत मुलाहाजा फरमाइए कि वो अशीर ख्वार बच्चा अपने बाप से बोला, इसने कहा जो कुछ भी ये शख्स कह रहा है बिल्कुल सच है। मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरी माँ झूठी है। असल खताकार मेरी माँ है जिसने बुरी नीयत से इस शख्स के दामन को खींचा था। बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनने थे कि वहाँ मौजूद तमाम लोगों पर लर्जा तारी हो गया। वो हैरत के समंदर में खो गई। काजी इससे बहुत मुतासर हुआ और अपनी जगह से उठा और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को बोसा दिया और अपने साथ बैठा लिया। अब इस औरत की आंखों से बुराई की पट्टी उठ चुकी थी। वो भी अपने गुनाह पर शर्मिंदा हुई और इसने आप रहमतुल्लाह अलैह से माफी मांगी और इसने हमेशा के लिए गुनाहों से तौबा कर ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।